السلام علیکم، میں شرافت علی مون ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی آفیشیل. آج آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں. وہ یہ کہ کھڈیاں کی تاریخ میں پہلی بار او پی ڈی کے لیے 24 گھنٹے MBBS ڈاکٹر اویلیبل ہوگا. یعنی کہ اللہ نہ کرے آپ کو سر درد، بخار، نزلہ یا زکام ہوگا تو آپ کو صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ رات کے کسی بھی پہر آپ جاوید ہاسپٹل میں آ کر چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور ایک MBBS ڈاکٹر سے نہ صرف چیک اپ بلکہ آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، یہاں پہ ایکس رے بھی ہوگا، آپ کو میڈیسن بھی ملے گی، اور پراپر MBBS ڈاکٹر آپ کو یہ تمام تر چیزیں گائیڈ کر کے یہاں سے آپ کا ٹریٹمنٹ کر کے گھر کو بھیجے گا. جس کوریڈور میں اس وقت میں چل رہا ہوں، میری بیک سائڈ پہ آپ کو یہ جو رومز نظر آ رہے ہیں، اس روم کو لے کر اپنے پیشنٹ سمیت رہ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ڈاکٹر کا روم ہے، اور یہ بھی ڈاکٹر سعد کا اور ان کی مسز جو ڈاکٹر حفصہ سعد ہیں ان کا روم ہے، وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ جو پیچھے دو رومز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ VIP رومز ان کو کہا گیا ہے، یہاں پہ آپ پرائیویٹ روم کے طور پر ان کو بکنگ لے کر یہاں پہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ خود بھی رہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف یہ عام کامن روم ہے بلکہ یہاں پہ ایئر کنڈیشن کی تمام تر سہولیات میسر ہیں. پیشنٹ کے ساتھ آئے ہوئے جو ان کے لواحقین کو ان کی سیٹنگ کا بھی یہاں پہ ارینجمنٹس ہیں، اور پراپر اٹیچ باتھ کے ساتھ زبردست یہ روم یہاں پہ اویلیبل ہے. ابھی میں روم کے اندر اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ روم کے اندر پیشنٹس نے بکنگ لی ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ہم جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر سعد صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. آئیے ڈاکٹر سعد صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایڈمنسٹریٹر جاوید ہاسپٹل ڈاکٹر سعد بن سعید میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم شرافت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے بتائیے گا جو آپ یہ سروس شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کا MBBS ڈاکٹر بیٹھیں گے اسپیشل OPD کے لیے رات کے وقت، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، تھینک یو شرافت اس چیز کو کور کرنے کے لیے اور اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے. دیٹ از اے ویری بگ اینڈ گڈ انیشیٹو. ہمیں اس چیز کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، اور ہم یہ ایک ڈیفیسٹ فیل کر رہے تھے کہ کھڈیاں اور کھڈیاں کے گرد جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان میں رات 12 بجے کے بعد صبح 9 بجے تک ایک افیکٹو OPD اور ایمرجنسی کا فقدان تھا. ہمیں یہ چیز کو ماننا چاہیے، کنفیس کرنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اوبویسلی یہ ایک بڑی سرٹن چیز ہے. اگر ایک ڈاکٹر آپ کے صبح سے بیٹھ کے رات تک OPD کرتے ہیں، اگر وہ رات گئے تک OPD کریں گے تو وہ مارننگ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. اگر وہ مارننگ میں جلدی بیٹھیں گے تو نائٹ پہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. ایک ڈاکٹر ہے، بینگ اے مین کائنڈ، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ریفارم کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس کا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے ڈاکٹر سعید احمد جاوید صاحب کی سپرویژن میں اور ان کے ویژن کے مطابق. نیکسٹ آنورڈز ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بائی ٹوڈے ہم ایک 24/7 OPD کا کانسیپٹ شروع کر رہے ہیں. اس کو اور بہتر ایکسپیرینس کرنے کے لیے we're hiring کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہمارے پاس رات 9 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک ٹوٹل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو کور کریں گے ہمارے بیٹھنے سے پہلے. اس کے اندر ہمارے ایکس رے، ہماری لیب، ہماری فارمیسیز، ہمارے ایچ اینڈ ایوری میڈیکل اینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف آن فٹ آن ٹوز ریڈی رہے گا ہر وقت. سر یہاں پہ میں سر انٹرپٹ کروں، جو فارمیسی ہے کیا آؤٹ سورس جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپروچ کر سکتے ہیں، میڈیسن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک بڑی پرابلم ہے. آفٹر 2 AM ہمارے پاس موسٹ آف دا ٹائمز فارمیسی کی سروسز بھی پیشنٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی. ہاں جی، تو اس کے لیے مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اور ہم اس علاقے کے، اس ٹاؤن کے، ان لوگوں کے بہت احسان مند ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد بہت کوآپریٹ کیا ہے، بہت چیزوں میں ہماری بہتری کرنے میں مدد کی ہے، اور ہر لحاظ سے وی آر ویری تھینکفل. انہی کے لیے سروسز کو بہتر کرتے ہوئے ہم ہاسپٹل کو 24/7 آئی وڈ اسٹینڈ بائی مائی ورڈس، میں ان لفظوں پہ ان شاء اللہ پورا اتروں گا. 24/7 کا مطلب 24/7 ہے، 7 دن ہفتے میں 24 گھنٹے. OPD بھی ہوگی انشاءاللہ، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، اور جو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اگر کوئی رات کو آ کے دکھانا چاہ رہا ہے تو دے آر مور دین ویلکم. کسی بھی قسم کی کوئی مرض ہے تو وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں ہمارے پاس میڈیکل اور سرجیکل دونوں کور موجود ہوں گے. میڈیکل کور مینس کہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہوں گے اپنے اپنے شعبوں کے، وہ ان کو ٹریٹ کریں. اور ایف دیر از انڈیکیٹڈ انٹرونشن فار اے سرجیکل فیلڈ، مطلب اگر کوئی سرجری کی انٹرونشن ریکوائرڈ ہے، جن میں ہمارے پاس جنرل سرجن، ہمارے آرتھوپیڈک سرجن، یورولوجسٹ، ENT ڈاکٹر ہیں، گائنیکالوجسٹ، ہماری پوری ٹیم ہے جو سرجری کو دیکھتی ہے. اور اس میں جو بھی پیشنٹ کو ایمرجنسی سرجری چاہیے ہوگی، ہمارے جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں رہیں گے،
اور وہ ہمارے ان کنسلٹنٹ کو اس ٹائم کے اوپر ایمرجنسی میں بلا کے سرجری اگر پیشنٹ کی وش ہوگی کرانے کی یہیں پہ تو وہ پوری کریں گے انشاءاللہ. سر یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ جو او پی ڈی شروع کرتے ہیں صبح کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے میرے خیال میں کہ تقریباً 9, 10, 11 بھی بج جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ رات کو لیٹ جاتے ہیں تو پھر صبح آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس ٹائم میں بھی کیا کوئی چینج آئے گا؟ ویری گڈ جی, یہ تو آپ نے ویسے وہ ایگزیکٹ آن دا مارک کوشچن کیا ہے. ہاں جی, اس میں ہم اسی کو بیسکلی اور ریفارم کر رہے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری او پی ڈی کا ٹائم پہلے 11, 11:30 تھا, دیٹ وڈ بی 9 AM ان دا مارننگ. 9 بجے صبح ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ڈاکٹرز اپنی او پی ڈی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ پرابلم بالکل ہم فیس کرتے تھے ڈیلی بیسس کے اوپر. رات 2, 2:30, 3 بج جاتے ہیں ایمرجنسیز کو دیکھتے ہوئے. تو آبویسلی جو ڈاکٹر آپ کے رات 3 بجے فری ہوں گے تو وہ 9 بجے مارننگ میں تو نہیں بیٹھ پاتے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو پریکٹیکلی ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم 9 AM ان دا مارننگ ہم اپنی 9 بجے او پی ڈی شروع کر دیں گے, جو کہ رات 9 بجے تک 10 بجے تک ان شاء اللہ کور کریں گے. بعد میں ہمارے ایمرجنسی ڈاکٹرز ہوں گے جو ان کو ٹوٹل پیشنٹس کو ہر قسم کی ایمرجنسی, ہر قسم کی ان شاء اللہ تعالیٰ او پی ڈی کو مینیج کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ چونکہ جنرل پرسیپشن ہے کہ جو رات کے وقت بیٹھیں گے یا کہ اس طرح سے ایمرجنسی کی صورت میں تو ان سے چارجز ایکسٹرا کیے جائیں گے. چارجز کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو دل کے امراض کے لوگ ہیں وہ رات کے وقت اگر سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیشل آپ نے یہاں پہ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں؟ اچھا جی, آپ کے دونوں بڑے ویلڈ کویشچنز ہیں. نمبر 1 جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ کیا وہ چارجز اضافی ہوں گے, تو بالکل نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اور یہ ہم دن رات دعا مانگتے ہیں کہ جو میرے والد صاحب کا, ڈاکٹر سعید احمد جاوید صاحب کا مشن ہے, جو ان کی امیج ہے, ہم ان میں باعث برکت ہوں, اس کو خراب کرنے والے نہ ہوں. تو جیسے ان کی امیج ابھی تک یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کوالٹی میڈیکیشن ایٹ اے ویری چیپ اینڈ لو کاسٹ, تو اس مشن کو انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیتے. بالکل کوئی پیشنٹ پہ اضافی خرچہ نہیں آئے گا کسی مد میں بھی. اور میں یہاں پہ یہ بھی انڈورس کرنا چاہوں گا بائی یور پلیٹ فارم, اگر کسی پیشنٹ کو رات کے وقت, دن کے وقت, مارننگ میں, ایوننگ میں, نائٹ میں, کسی بھی شفٹ میں, بیکاز دس از ناؤ رننگ ہاسپٹل الحمد للہ, آئی ایم ورکنگ ود 70 to 80 پیپلز اے ڈے, 70-80 ورکر ہیں ہمارے پاس جو ماشاء اللہ کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کی قسم نہیں دے سکتے کہ کیا ہر بندہ اپ ٹو میرٹ ہوگا کہ نہیں. اوبیسلی میرٹ کو تو انشور کرتے ہیں کہ ہر بندے سے ہر بندہ خوش ہو سکتا ہے کہ نہیں. ایف ان اینی کیس یو ہیو اینی گریوینس, اگر کسی کو کسی قسم میں کوئی بھی پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہے, ڈو کم ٹو مائی آفس. میں ریڈیلی اویلیبل ہوں 9 to مارننگ 9 to نائٹ 9. تو آپ جب مرضی آئیں اور مجھے آ کے ملیں. بلکہ میں نے دیکھا باہر ایک کمپلینٹ آفیسر کا نمبر اور نام بھی لکھا. جی جی بالکل, وہ بھی انشور ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ نے ڈائریکٹ آ کے میرے سے ملنا ہے, یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ جب مرضی آئیں آ کے مجھے بتائیں اور میں اس کو خود دیکھوں گا, انشور کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ پرابلم نہ آئے. اور جو دوسرا آپ نے کویشچن کیا ہے ریلیٹڈ ٹو کارڈک ایمرجنسیز, یہ بہت ویلڈ کویشچن ہے. ہم میڈیکل کیریئر میں اپنے جو دیکھتے آئے ہیں, رات کے وقت ہمارے سینئرس سے وہ کہتے تھے کہ اگر رات کو 12 بجے کے بعد کوئی معدے کی تکلیف سے بھی آیا ہے تو دل کی شکایت کو ذہن میں پہلے سوچو. پراپر ارینجمنٹ ہے جی بالکل. ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی کوالیفائڈ ہیں اسی شعبے کے لیے, اور ہماری ٹیم جو ACLS BLS پروٹوکول کے اوپر سرٹیفائڈ ہے. اینڈ وی آر ناؤ ہیونگ ڈیفیبریلیٹر. ہمیں دل کو جھٹکے دینے والی مشین بھی ہم نے, میں آپ کو کہوں گا آپ لازمی وزٹ کریں, وہ بھی رکھی ہوئی ہیں. تو کارڈک ایمرجنسیز ان شاء اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ پیشنٹ کو یہاں پہ اتنی کارڈک سروسز دے دی جائیں کہ اس کے بعد اگر اس کو ریفر کرنا پڑے تو پیشنٹ کا ٹائم ضائع نہ ہو, اور قیمتی گولڈن آور کے اندر پیشنٹ سیدھا PIC شفٹ کر دیا جائے. ہم نے آن بورڈ اپنے ساتھ جو ٹرشری ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ایفیلیشن لی ہوئی ہے. یہاں پہ ڈو مینشن سینٹرل پارک ٹیچنگ ہاسپٹل وچ از ون آف دا بیسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل نیئر بائی ٹو قصور کے قریبی ترین بہترین ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, جہاں پہ یہ اگلی سروسز ICU اینڈ پوسٹ جو آپریٹیو پیشنٹس ہیں ان کی کیئر بہتر مینیج کی جا سکتی ہے. تو وہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے HR کے ساتھ ان کا HR کو ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے جو پیشنٹ کو یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت ہوگی تو وہ پراپر کیئر میں پراپر رسپانسبلٹی کے ساتھ وہاں شفٹ کرایا جائے گا, تاکہ پیشنٹ کو دوران سفر کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے. یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر سعد بن سعید جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مزید اس کو تھوڑا سمپلیفائی کروں اور اینڈ اس کا کریں تو یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے میں رہتے ہوئے خاص کر کھڈیاں اور گرد و نواح کے جو دیہات ہیں, تقریباً 50 کے راؤنڈ باؤٹ یا 60 کے راؤنڈ باؤٹ دیہات ہیں جو لنک کرتے ہیں کھڈیاں کی ہاسپٹیلٹی کو. تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی وقت, چاہے صبح کا پہر ہو, شام دوپہر یا کہ رات کا کوئی پہر ہو, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاوید ہاسپٹل میں ہر طرح کی ایمرجنسی سے لے کر OPD تک تمام تر چیزیں
چیزیں ہینڈل کرنے کی صلاحیت اس وقت موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. لیکن پھر بھی کسی بھی وجہ سے چونکہ ہم سب انسان ہیں, بیماری ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے, تو آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ جاوید ہاسپٹل کو اپروچ کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ, اگر آپ کو فارمیسی چاہیے, آپ کو لیبارٹری کے لیے یا ایکس رے کے لیے یہاں پہ کوئی سروس چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. صرف یہی نہیں کہ آپ چیک اپ کروانے آئیں گے تو آپ ایکس رے کروا سکتے ہیں, نہیں, آپ ویسے بھی ایکس رے کروانے آئیں گے تو یہ سروس آپ کو مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, یہاں پہ جاوید ہاسپٹل میں ایمبولینس کا بھی پراپر اہتمام کیا جا چکا ہے. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پرائیویٹ روم سے لے کر آپ کو تمام تر وہ فیسلٹیز ملیں گی جو آپ کسی ایک اچھے ہاسپٹل میں دیکھنا چاہتے ہیں. مزید چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سیم ٹی وی. اللہ حافظ.